السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک بنگلے میں ڈرائیور تھا، باہر کوارٹر میں بیٹھا رہتا تھا۔ ان کے گھر کی عورتیں پردہ کرتی تھیں۔ یہ سید گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، مگر اکثر اندر سے ایک عورت کے چیخنے کی آوازیں آتی۔ تبھی چوکیدار نے بتایا ان کی بیٹی پر جنات کا سایہ ہے۔ ایک روز لڑکی بھاگتی ہوئی آپے سے باہر ہو گئی، لان میں آئی تو میں نے تلاوت شروع کی۔ تبھی مجھے یہاں پر کام کرتے ہوئے آج 7 مہینے ہو گئے تھے۔ ان 7 مہینوں میں نے سید حویلی کے باسیوں کے دل جیت لیے تھے، کیونکہ میں ایک محنت کش اور خوددار آدمی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنی نوکری کے علاوہ کبھی کوئی دوسری سرگرمی نہیں کی تھی۔ نہ تو کبھی میں نے ان کے گھر میں کبھی جھانکا جھانکی کی تھی، نہ ہی میں نے سبزیوں میں سے بچنے والے پیسوں کو اپنی جیب میں رکھا تھا۔ میں پوری ایمانداری سے کام کر رہا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر ایمانداری نہ کروں گا تو اپنے بچوں کو میں حرام کھلاؤں گا، اور میں نہیں چاہتا کہ اپنے بچوں کو ایک بھی حرام کا لقمہ کھلاؤں۔ سید حویلی بہت بڑی تھی۔ ایک طرف تو ان کا گھر تھا اور گھر کے دوسری طرف کوارٹرز تھے۔ یہاں پر کام کرنے والے مردوں کے الگ کوارٹر تھے اور عورتوں کے الگ کوارٹر تھے۔ مجھے مردوں کے کوارٹروں میں سے ایک کوارٹر دیا گیا تھا۔ میں اپنے کام کے علاوہ فارغ وقت میں آ کر اپنی کوارٹر میں بیٹھ جاتا تھا۔ آج بھی میں فارغ بیٹھا تھا۔ بی بی جی کو ان کی بہن کے گھر لے گیا تھا اور پھر وہاں سے لے آیا تھا۔ باقی سبزیاں اور سودے وغیرہ میں لا کر پہلے ہی دے چکا تھا۔ اب سارا دن میرا آرام سے گزرنا تھا۔ میں آرام سے بیٹھا ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا کہ تبھی باہر سے کچھ عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں۔ میں حیرت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جو کتاب پڑھ رہا تھا وہ بند کر دی۔ آوازیں مزید بلند ہونے لگیں۔ یوں لگا جیسے آوازیں ادھر ہی آ رہی ہیں۔ ہمارے یہ کوارٹر بالکل حویلی کے آخر میں تھے، زنان خانے سے بہت دور تھے، لیکن اس وقت یہ کسی عورت کے رونے کی آواز تھی، چیخنے چلانے کی آواز تھی۔ پہلے تو میں سمجھا کہ یہ جو روزانہ یہاں حویلی سے آوازیں آتی ہیں شاید وہی آواز ہوگی، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ آواز کچھ زیادہ صاف ہوتی گئی۔ میں نے کتاب بند کر کے ایک ٹیبل پر رکھی اور پھر آہستگی سے میں نے باہر کا دروازہ کھولا۔ کوارٹر کا دروازہ کھولتے ہوئے میں باہر نکلا۔ کچھ باڈی گارڈز اور سیکیورٹی گارڈز اس وقت حیران و پریشان کھڑے تھے۔ یہ مردان خانہ تھا، ادھر عورتیں کبھی نہیں آئی تھیں، وہ اس طرف جا نہیں سکتے تھے۔ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، مردوں میں سے تو کوئی بھی نہیں تھا۔ ہاں البتہ عورتیں تھیں اور ملازمائیں بھی اندر ہی تھیں۔ اب سبھی لوگ بڑے حیران پریشان کھڑے تھے۔ میں آہستگی سے چلتا ہوا ان لوگوں کے پاس آیا اور پوچھا، کیا ہوا رحیم بھائی، یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا تو سیکیورٹی گارڈ نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اللہ جانے، لگتا ہے بی بی جی کی حالت آج بہت خراب ہے۔ لیکن اگلے ہی لمحے ہم سب حیرت میں مبتلا ہو گئے
کیونکہ بی بی جی کے بال کھلے تھے اور وہ زنان خانے سے نکلتی ہوئی دروازے کی طرف ہی آ رہی تھی۔ ان کے بال کھلے ان کے چہرے پر آئے ہوئے تھے۔ وہ عجیب و غریب آوازیں نکال رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر سبھی لوگ ڈر گئے تھے۔ لگتا ہے بی بی جی پر ایک بار پھر سے سایہ ہو گیا ہے۔ خدا خیر کرے۔ ہمیں ان کا احترام نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ سید بی بی ہے، سادات بی بی ہے، آل رسول ہے۔ ہمیں اپنی نظروں کی، نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے اور ان کے پردے کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ جلدی سے اپنے اپنے کوارٹر میں چلے جاؤ۔ میں باہر چلا جاتا ہوں، دروازے کو بند کر دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے رحیم نے حویلی سے باہر دوڑ لگا دی تھی۔ باقی لوگ بھی آہستہ آہستہ اپنے کوارٹر میں چلے گئے تھے، لیکن اس وقت میں نے جو بہتر سمجھا میں نے وہی کیا۔ میں ہمیشہ باوضو رہا کرتا تھا، قرآن پاک بھی پڑھا کرتا تھا۔ بی بی جی کی حالت دیکھتے ہوئے میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور وہیں لان میں دو زانوں ہو کر بیٹھ گیا۔ بی بی جی کی ایسی حالت جب ہی ہوا کرتی تھی، ہر کوئی ان سے دور ہو جاتا تھا، انہیں اکیلا چھوڑ دیا جاتا تھا، کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے کہ وہ جب ان پر جنات کا سایہ ہو تو پھر وہ اس قدر خطرناک ہو جاتی ہیں کہ کسی کو مار بھی سکتی ہیں۔ لیکن میں نے ہمت کی تھی۔ میں 7 مہینے سے لگاتار بی بی جی کی عجیب و غریب آوازیں سن رہا تھا، اور اب میں مزید بی بی جی کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مجھے لگا شاید اس وقت میں قرآن ہی وہ واحد چیز ہے جو ہمیں سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے۔ میں نے آنکھیں بند کرتے ہوئے ایک دم سے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا۔ سورہ جن مجھے یاد تھی۔ اس کی پہلی آیات اونچی اونچی آواز میں تلاوت کرنے لگا تھا، عجیب و غریب آوازیں نکالتی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ میرے قریب آ رہی ہوں۔ میں نے آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ میں ان کے پردے کا احترام کرنا جانتا تھا، لیکن بس میں یہ چاہتا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ میری آواز مزید بلند سے بلند ہو رہی تھی اور چیخ و پکار کی آوازیں میری جانب بڑھ رہی تھی، لیکن تبھی ایسا معجزہ ہوا کہ میں حیران رہ گیا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ میں نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں تو اپنے سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میرا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا، جس کے بچوں کو 18 سال کے ہوتے ہی بے روزگاری کے طعنے ملنے لگتے ہیں، جن کے گھر اولاد تو زیادہ ہوتی ہے لیکن آمدنی بہت کم ہوتی ہے۔ ایک ایسا گھرانہ جس میں کمانے والا صرف باپ ہوتا ہے اور پھر کھانے والے 10 ہوتے ہیں، اور پھر مہینے کے آخر میں جب کمائی بچتی ہے تو نہ تو وہ بجلی کے بل پورے کر پاتی ہے، نہ تو گھر کا سودا سلف پورا کرتی ہے، نہ ہی گیس کا بل پورا ہوتا ہے، اور نہ ہی گھر کا کرایہ ادا ہو پاتا ہے، اور پھر ہر مہینے میں 2 بار جھگڑا لازمی ہوتا ہے، اور ہر روز کچھ نہ کچھ پکانے پر تو والدین کا ایک دوسرے سے تکرار کرنا معمول کا حصہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی گھرانے میں میری آنکھ کھلی تھی۔ پھر جب میں کچھ دیکھنے کے لائق ہوا، سمجھنے کے لائق ہوا، تو میں نے دیکھا میرے پیچھے 5 بہن بھائی اور بھی تھے،
میں سب سے بڑا تھا، ہر وقت میری حق تلفی ہوتی تھی، میرے حق کو کھا لیا جاتا تھا۔ اگر میں کبھی یہ کہتا کہ مجھ سے زیادہ سالن تو چھوٹے کو ملا ہے، تو یہ کہا جاتا تھا کہ تم بڑے ہو اور بڑے ہمیشہ خاموش ہو کر کھاتے ہیں، کھاتے پیتے خاموش ہو کریں، کیونکہ وہ چھوٹوں کا خیال رکھتے ہیں۔ چھوٹوں کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اکثر گھر میں فروٹ بہت کم آیا کرتا تھا، اور جب فروٹ آتا سب لوگ اپنا اپنا حصہ کھا لیتے، تب چھوٹے بہن بھائی رونے لگتے اور امی میرا حصہ اٹھا کر انہیں دے دیتی اور کہتی کہ تم تو بڑے ہو، تم ان باتوں کو سمجھا کرو، گھر میں اتنا زیادہ فروٹ نہیں آتا۔ اور پھر اسی بات پر بحث چھڑ جاتی اور امی ابو کے درمیان تکرار بڑھ جاتی۔ کبھی کبھی گھر میں گوشت پک جاتا تو پھر یوں ہوتا کہ گوشت کی ایک بوٹی اگر ذرا سی بڑی چھوٹے کو مل جاتی اور بہن کو کم ملتی تو وہ روتی کہ کیوں میری چھوٹی ہے اور اس کی بڑی ہے۔ پھر اس بات پر ماں ان دونوں کو مارنے لگتی اور پھر امی اور ابا کے درمیان اس بات پر لڑائی شروع ہو جاتی تھی۔ امی اکثر اس بات کا طعنہ دیتی رہتی تھیں کہ ساری زندگی مجھے تم نے یوں ہی ذلیل کر کے رکھ دیا، میرے ساتھ شادی کر کے تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ اگر تم نہ کرتے مجھ سے شادی تو نہ جانے آج میں کسی بڑے ہی گھر میں ہوتی، کسی اونچے گھر میں ہوتی، کسی امیر زادے کے گھر میں، اور اس وقت میری اولاد وہاں پر راج کر رہی ہوتی، میرے بچوں کو بوٹیوں کے لیے ترسنا نہ پڑتا، میرے بچوں کو فروٹ کے لیے سالوں سال انتظار نہ کرنا پڑتا۔ اور بابا کہتے ناشکری عورت زبان بہت چلاتی ہے، اسی لیے تیرے گھر میں برکت نہیں آتی، دفع ہو جا میری آنکھوں کے سامنے سے۔ اور پھر میں یہ باتیں دیکھ کر خاموشی سے چپکے سے آ کر کمرے کے ایک کونے میں دبک کر بیٹھ جاتا تھا۔ ہمارا گھر تھا ہی 2 کمروں پر محیط، اور جب دونوں کمروں میں شور ہوتا، ایک میں بہن بھائی لڑ رہے ہوتے اور دوسرے میں اماں ابا لڑ رہے ہوتے، تو میں چاہتا کہ ابھی زمین پھٹے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں۔ اکثر تو میں خاموشی سے گھر سے باہر نکل جاتا تھا اور کافی وقت گھر نہ آتا، لیکن جب آتا تو ابا میرے لیے ڈنڈا اٹھائے کھڑے ہوتے۔ ہمیشہ سے یہی انتظار تھا کہ کب بڑا ہوگا اور کب بڑا ہوگا، لیکن جب 18 سال کی عمر تک پہنچا، میں نے ایف اے کر لیا تھا۔ ایف اے بڑی مشکل سے کروایا گیا تھا، اور وہ بھی میری اپنی کوششوں پر تھا۔ میٹرک تک جب پہنچا تو بابا مجھ پر بات بات پر بگڑنے لگے تھے، کہتی تھی کما کر تو 1 روپیہ آج تک نہیں لاتا، اور پیسے لینے کے لیے تو ہمیشہ اس کا منہ کھلا ہے، شرم تو نہیں آتی ہوگی کہ بوڑھا باپ کام کر رہا ہے اور تو اس سے پیسے بٹور رہا ہے، اپنے کھوچے بھرے جا رہا ہے۔ ارے عقل سے کام لے، چھوڑ دے یہ پڑھائی اور میرے ساتھ محنت مزدوری کر لے۔ میرے بابا ایک مزدور تھے، محنت بہت کرتے تھے، اپنے ساتھ مزدوری پر ہی مجھے رکھنا چاہتے تھے۔ میٹرک میں بھی کوئی خاص تعلیمی کارکردگی نہیں دکھائی، اور اب ایف اے میں بابا کا یہی کہنا تھا
کہ جس طرح تو نے میرا میٹرک میں سر فخر سے بلند کر دیا ہے نا، اسی طرح تو ایف اے میں بھی کر دے گا۔ خاموشی سے بیٹھا رہ، چپ کر کے بیٹھ جا، اب دوبارہ سکول جانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن مجھے شوق تھا، میں پڑھنا چاہتا تھا۔ لوگوں کو دیکھتا تھا وہ پڑھ لکھ کر افسر بن گئے تھے، اور ہمارے سارے خاندان میں کوئی بھی آج تک آفیسر نہیں بنا تھا۔ گھر کے حالات سدھارنا چاہتا تھا۔ بابا کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ میں نے ساتھ ہی ساتھ پیٹرولیم پمپ پر مزدوری کرنا شروع کر دی ہے۔ میں اپنی پڑھائی کے اخراجات خود ہی پورے کر رہا تھا۔ بس بہت کم وقت ہی بابا کے سامنے جاؤں، یہ کوشش تھی میری۔ لیکن جب بھی بابا کے سامنے جاتا یوں لگتا جیسے بابا کو مجھ پر غصہ آ رہا ہو، اور وہ کسی نہ کسی بات پر مجھ پر غصہ نکال ہی لیتے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ میں ان کے ہم پلہ کام کروں، گھر کو سنبھالنا شروع کر دوں۔ لیکن میں بھی کیا کرتا، میں بھی ابھی پڑھ رہا تھا۔ پڑھنے کا شوق کیسے ختم کر دیتا؟ اور پھر ابھی یہی چل رہا تھا کہ اچانک ہی گھر میں ایک ہلچل سی مچی تھی۔ میں پڑھائی کے فوراً بعد پیٹرول پمپ پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا اور اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ کافی دیر یوں ہی کام کرتا رہا تھا۔ جو کوئی بھی اپنا جاننے پہچاننے والا دیکھتا اس کے سامنے میں اپنے منہ پر ماسک چڑھا لیتا یا پھر کہیں چھپ جاتا تاکہ کوئی میرے باپ کو نہ بتا پائے کہ میں یہاں پر موجود ہوں، ورنہ نہ جانے میرا باپ میرا کیا حشر کرتا۔ وہ تو یہی کہتا کہ میں پیسے کما رہا ہوں اور اس کو ایک دھیلا تک نہیں دے پاتا۔ لیکن کیا کرتا، میں کچھ پیسے بچا کر رکھ رہا تھا کہ ایک روز بابا کو دوں گا اور انہیں خوش کر دوں گا۔ لیکن آج اچانک ہی میرے ساتھ کام کرنے والے لڑکے نے کہا، فہد تمہیں پتہ بھی ہے آج کیا ہوا ہے؟ آج یہ ہوا ہے کہ تمہارے بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ ہسپتال میں بڑی ہی بری کنڈیشن میں ہے، بہت ہی سیریس حالت ہے، اور تم یہاں کھڑے ہو۔ مجھے تو یوں لگا جیسے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ میں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا اور کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میرے بابا تو بالکل ٹھیک تھے، صبح ہی میں انہیں گھر چھوڑ کر آیا تھا۔ لیکن وہ کہنے لگا، ارے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، بڑا برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا انکل کا، تم جا کر ہسپتال میں دیکھو۔ میں نے جلدی سے ہسپتال کی جانب قدم بڑھا دیے اور اپنے ساتھ والے اس لڑکے سے کہا کہ تم سر کو میرے بارے میں بتا دینا۔ ہسپتال پہنچا تو دیکھا کہ میری ماں میرے 5 اور بہن بھائیوں سمیت یہاں پر موجود تھی۔ میری ماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ چھوٹے بہن بھائی اب پہلے سے کچھ بڑے ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک نہ سمجھ تھے۔ مجھ سے چھوٹا بھائی 8ویں جماعت میں پڑھ رہا تھا اور اس سے چھٹی بھیج دیا کرتا تھا۔ گھر کے حالات پہلے سے بہتر ہو گئے تھے، گزارا بہت اچھے سے چل رہا تھا۔ امی نے بھی کہا تھا کہ اب گھر میں لڑائیاں جھگڑے کم ہوتے ہیں۔ جب بھی گھر جاتا بڑی پیار اور محبت سے بات ہوتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ ان نیک لوگوں کی حویلی میں مجھ پر ایک عجیب انکشاف ہونے لگا تھا۔ ہر روز
کسی کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگتی تھی یا کسی عورت کی آواز لگتی تھی۔ مجھے حیرت تھی۔ کافی دن تو میں خاموشی سے یہ آوازیں سنتا رہا۔ پھر ایک روز میں نے رحیم بھائی سے پوچھا۔ یہ رحیم بھائی ان کے چوکیدار تھے جو نہ جانے کتنے عرصے سے کام کر رہے تھے۔ مجھے کہنے لگے، ارے بیٹا کیا پوچھتے ہو؟ چھوٹی بی بی جی ہیں، ان پر جنات کا سایہ آ گیا ہے اور وہ روزانہ ایسے ہی چیختی چلاتی ہیں۔ ہمیں زنان خانے کی طرف جانے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، ہمیں کسی چیز کی کوئی پرمیشن نہیں ہے۔ بیٹا تم بھی نہ جانا۔ ان لوگوں کی عزت اور تقدس کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، اور جب بھی ان کی ایسی حالت ہوتی ہے سید صاحب انہیں دم کرتے ہیں اور پھر وہ بہتر ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ یہ بات سنی تھی کہ میں حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ میں خاموش تھا۔ سید حویلی میں بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ کسی عورت پر ایسے جنات آ سکتے ہیں؟ لیکن ہاں، کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ بھی تو انسان ہیں۔ جنات وقت کی روٹی کھانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایک دوسرے کو ڈانٹ کھلانا ہوتا ہے۔ ہمارے گھر میں جھگڑا ہونا لازمی ہوتا ہے۔ پھر بھلا ایسے حالات میں ہم علاج کے لیے پیسے کہاں سے لائیں گے؟ امی روئے جا رہی تھی۔ اپنی زندگی میں پہلی بار اپنی ماں کو روتے دیکھا تھا۔ مجھے تو یوں لگا تھا جیسے امی اور ابا کے درمیان بالکل بھی محبت نہیں ہے۔ لیکن آج اپنی ماں کی آنکھوں میں اپنے باپ کے لیے آنسو دیکھ کر مجھے سمجھ آیا تھا کہ غربت نے انہیں ایک دوسرے سے دور کیے رکھا تھا، لیکن ان دونوں کے دل ساتھ دھڑکتے تھے۔ میں نے اس روز پہلی بار غربت کو بد دعا دی تھی کہ اس نے میرے والدین کو ساری زندگی ایک دوسرے سے دور کیے رکھا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو نہ جانے کیسے کیسے القابات سے نوازتے رہتے تھے۔ زندگی کا حقیقی موقع تو یہی تھا جب ان دونوں کی محبت میرے سامنے آئی تھی۔ میں نے کہا، نہیں، آپ فکر نہ کریں، اپنے کنگن بھی نہ بیچیں، میں پیسوں کا بندوبست کرتا ہوں۔ اور یہ کہتے ہوئے میں جلدی سے باہر نکلا۔ ایک بار پھر سے پٹرول پمپ پر آیا۔ میں نے اپنی اس ایک سال کی محنت میں جو پیسے جمع کیے تھے وہ میرے استاد کے پاس موجود تھے۔ میں نے کہا، سر، وہ میری سیونگ، میری جمع پونجی آپ مجھے اب دے دیجئے، اور دوسری بات، اگر اس سے زیادہ بھی کچھ آپ سے ہو سکے تو مجھے دے دیں۔ میرے بابا کے علاج کے لیے مجھے 1,00,000 روپے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مجھے کہا، بیٹا، میں جانتا ہوں کہ تو کیسے حالات میں کام کر رہا ہے، لیکن تیری تمام سیونگ کو میں نے اپنے پاس سیو کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ تمہاری 1,00,000 تک سیونگ ہو چکی ہے، کیونکہ تم ہمیشہ ایک حصہ ہی لے جایا کرتے تھے، باقی تمہاری ساری تنخواہ میرے پاس موجود رہتی تھی، اور میں کسی غریب کا حق کھانے سے، کسی کمزور کا، کسی محنت کش کا، کسی مزدور کا حق کھانے سے ڈرتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ آج یہ پٹرول پمپ تو میرا نہیں رہے گا، یہاں پر کسی اور کی ملکیت ہو رہی ہے، اور آج کے بعد سے اگر میں تمہیں یہاں نظر نہ آؤں گا
تم ان لوگوں کو اپنا انٹرویو دے دینا، ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ تمہیں یہاں پر رکھ لیں۔ میں بھی انتظار کر رہا تھا۔ تم اپنی سیونگ کم مجھ سے لیتے ہو، یہ کہتے ہوئے انہوں نے ₹1,00,000 میرے ہاتھ پر رکھا تھا۔ میں خوش ہو گیا تھا۔ میری محنت کی کمائی آج میری ذات پر لگ رہی تھی۔ بھلا اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا ہو سکتا تھا؟ وہ پیسے لے کر میں اپنی اماں کے پاس آیا اور اس سے کہا، یہ آپ کے بیٹے کی محنت کی کمائی ہے۔ چاہتا تھا کہ اس سے گھر کے حالات بدل ڈالوں، لیکن شاید یہ قسمت میں نہ تھا۔ میں نے اپنے بابا کو اپنی آنکھوں کے سامنے ایسا نہیں دیکھ سکتا۔ ابا کا آپریشن کروائیں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے وہ پیسے اپنی ماں کے ہاتھ پر رکھے، اور اب مجھے نوکری کی تلاش تھی، لیکن اس سے پہلے مجھے بابا کا آپریشن کروا کے انہیں گھر لے جانا تھا۔ میری ماں مجھ سے پوچھتی رہ گئی، لیکن میں نے اسے کچھ نہ بتایا۔ یہ وہ وقت تھا جب میرا بابا میرے سامنے آیا تھا۔ میں نے بابا کا آپریشن کروایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ وہ اب ساری زندگی چل نہیں پائیں گے۔ یہ سب بات سن کر تو میری جان ہی نکل گئی تھی۔ اب تو سارے خاندان کی ذمہ داری میرے سر پر تھی، لیکن میں نے خود کو سنبھالے رکھا تھا۔ بہن بھائیوں اور اپنی ماں کو اس طریقے سے نہیں سنبھال پا رہا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور پھر بابا کے بارے میں۔ بابا نے میرے کندھے دباتے ہوئے کہا، بیٹا، اسی دن کے لیے تجھے کہتا تھا کہ بیٹا پڑھنے میں کچھ نہیں رکھا، کوئی ہنر سیکھ لے۔ آج تو کچھ کر رہا ہوتا تو آج گھر اس حالت میں نہ ہوتا۔ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت پیار کرتا ہوں۔ ساری زندگی جو میں تم سے اتنے سخت رویے میں بات کرتا آیا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ بیٹا، میں ایسے وقت کسے کہتے ہیں؟ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن میں خاموشی سے گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ اب تو گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ مجھے بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ نوکری کی تلاش میں ادھر ادھر مارا پھر رہا تھا کہ تبھی میرا رابطہ میرے اس پہلے سر سے ہوا تھا، جس کے پاس میں پیٹرول پمپ پر کام کرتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں خود تو ریٹائر ہو گیا ہوں، لیکن میرے ایک دوست کے ہاں ایک ڈرائیور کی ضرورت ہے۔ میں نے ڈرائیونگ تو سکھائی تھی، میں ان سے بات کرتا ہوں، تم ان کے گھر پہنچ جانا، ان کے گھر چلے جانا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے کال بند کی، اور پھر کچھ لمحوں بعد پھر ان کی کال آئی تو وہ کہنے لگے، بیٹا، یہ سیدوں کا گھر ہے، یہاں پر تمہیں ڈرائیور کے لیے رکھا جا رہا ہے۔ میں نے ان لوگوں کو تمہاری شرافت اور ایمانداری کے بارے میں بتایا ہے، لیکن وہ تمہیں 1 ہفتے کے لیے چیک کریں گے۔ کیا کریں گے؟ چیک کریں گے۔ تم وہاں چلے جاؤ، میرا حوالہ دے دینا کہ تمہیں میں نے بھیجا ہے، وہ تمہیں سمجھ جائیں گے اور رکھ لیں گے۔ بالکل ویسا ہی ہوا تھا۔ لوگ بہت اچھے تھے۔ یہ سید خاندان تھا، نہایت ہی مذہبی لوگ تھے، عزت دار، خوددار اور نہایت ہی نیک اخلاق کے حامل تھے۔ ان لوگوں سے مل کر مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ حویلی بہت بڑی تھی، بہت بڑی حویلی تھی۔ زنان خانہ الگ تھا اور مردان خانہ الگ تھا۔
مردان خانے کے ساتھ ساتھ بنائے گئے تھے مردان خانے کے ساتھ ساتھ بنائے گئے تھے ان میں سے ایک کوارٹر میرے حوالے کر دیا گیا تھا۔ میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا۔ ہر مہینے جب تنخواہ ملتی تو میں وہ پیسے اپنے والد کو بھیج دیا کرتا تھا۔ گھر کے حالات پہلے سے بہتر ہو گئے تھے، گزارا بہت اچھے سے چل رہا تھا۔ امی نے بھی کہا تھا کہ اب گھر میں لڑائیاں جھگڑے کم ہوتے ہیں۔ جب بھی گھر جاتا ہوں بڑی پیار اور محبت سے بات ہوتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ ان لوگوں کی حویلی میں مجھ پر ایک عجیب انکشاف ہونے لگا تھا۔ ہر روز کسی کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگتی تھی، کہ کسی عورت کی آواز لگتی تھی۔ مجھے حیرت تھی، کافی دن تو میں خاموشی سے یہ آوازیں سنتا رہا۔ پھر ایک روز میں نے رحیم بھائی سے پوچھا۔ یہ رحیم بھائی ان کے چوکیدار تھے، نہ جانے کتنے عرصے سے کام کر رہے تھے۔ مجھے کہنے لگے، ارے بیٹا کیا پوچھتے ہو، چھوٹی بیوی ہیں، ان پر جنات کا سایہ آ گیا ہے اور وہ روزانہ ایسے ہی چیختی چلاتی ہیں۔ ہمیں زنان خانے کی طرف جانے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ بیٹا تم بھی نہ جانا، ان لوگوں کی عزت اور تقدس کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، اور جب بھی ان کی ایسی حالت ہوتی ہے سید صاحب انہیں دم کرتی ہیں اور پھر وہ بہت بہتر ہو جاتی ہیں۔ اللہ خیر کرے۔ یہ بات سننی تھی کہ میں حیرت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں خاموش تھا۔ سید حویلی میں بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ کسی عورت پر ایسے جنات آ سکتے ہیں، لیکن ہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ بھی تو انسان ہیں۔ جنات تو ہر جگہ رہتے ہیں، اور خوبصورت لڑکیوں پر تو وہ ویسے بھی حملہ کرتے ہیں۔ میں خاموش رہ گیا۔ دیکھتے دیکھتے 7 مہینے کا عرصہ گزرا۔ ان کے گھر کا سودا سلف لانا ہوتا تو بھی مجھے کہا جاتا، ان کے گھر میں سے کسی کو باہر لے کر جانا ہوتا تھا تو بھی میں لے کر جاتا۔ سید صاحب کو ان کے ڈیرے تک پہنچا بھی آتا اور لے بھی آتا۔ چھوٹی صاحب کو ان کے آفس لے جاتا اور لے آتا۔ بیبی جی کو بھی ان کے مائکے لے جاتا اور لے آتا۔ ان کے پردے کا بے حد خیال رکھتا۔ سبزی میں جتنے پیسے بچتے وہ میں نے آج تک کبھی اپنی جیب میں نہیں رکھے تھے۔ کافی بار مجھے آزمایا گیا تھا اور میں ہر آزمائش پر پورا اتری تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ حرام کا لقمہ کھا کر کبھی بھی نہیں جی سکتا، اور تبھی تو میری تھوڑی سی کمائی میں اتنی برکت ہو جاتی تھی کہ اب میرے گھر کے حالات بہتر ہونے لگے تھے۔ میرے گھر میں سودا سلف ہر وقت موجود رہتا تھا۔ میں جب بھی پوچھتا تھا ماں سے اور کہتا تھا کہ فروٹ وغیرہ لازمی لایا کرو، ہر روز گوشت پکایا کریں۔ میں نہیں چاہتا کہ جس طرح بچپن میں نے گزارا ہے اسی طرح کا بچپن میرے بھائی بہن گزاریں۔ جب تک ایسی زندگی تھی چلتا رہا، اب نہیں، اور ہمارے گھر کے حالات بہت بہتر ہو رہے تھے۔ بابا خوش تھے اور پرسکون تھے۔ آج 7 مہینے گزر چکے تھے۔ ان 7 مہینوں میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ میں اپنے کوارٹر میں بیٹھا تھا اور وہ چیخوں کی آواز مزید بلند سے بلند تر ہو رہی تھی، باہر آ رہی تھی۔ بی بی جی کی حالت خراب تھی۔ سبھی لوگ اپنے اپنے کوارٹر میں چلے گئے، لیکن میرے دماغ نے
اچانک سے کام کرنا شروع کیا۔ بی بی جی کھلے بالوں کے ساتھ چیختی چلاتی یہیں آ رہی تھی اور میں وہیں لان میں دو زانوں ہو کر بیٹھ گیا۔ باوضو پہلے سے تھا۔ سورہ جن مجھے یاد تھی، اور مجھے یہ بھی یاد تھا کہ ایک مولوی صاحب نے کہا تھا کہ بیٹا، کسی پر بھی جن کا سایہ ہو اس کے سامنے سورت جن کی تلاوت کی جائے اور دعا کی جائے کہ وہ اسے چھوڑ کر چلے جائیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اور ایک دم سے میرے دماغ میں کچھ ہوا تھا، میں فوراً سے سورہ جن کی تلاوت کرنے لگا تھا۔ میں حافظ قرآن بھی تھا، کیونکہ میں جو گھر سے باہر وقت گزارتا تھا، ماں باپ کے جھگڑوں سے تنگ آ کر جب باہر نکلتا تو مسجد کا رخ کر لیتا تھا اور پھر وضو کر کے قرآن مجید یاد کرنے کے لیے بیٹھ جاتا۔ اس قدر زور لگاتا کہ مجھے گھر کی باتیں یاد جو ہوتی تھیں وہ بھولتی چلی جاتی تھیں اور میں قرآن حفظ ہوتا چلا جاتا تھا۔ اور پھر 18 سال کی عمر میں نے قرآن بھی مکمل طور پر حفظ کر لیا تھا۔ میں نے آنکھیں موند کر تلاوت شروع کی اور چیخوں کی آواز میرے قریب آ گئی، یہاں تک کہ مجھے لگا کہ بی بی جی مجھے مار ڈالیں گی، لیکن میں نے آنکھیں نہ کھولی۔ ان کا پردہ تھا اور میں اپنی آنکھیں بند رکھنا چاہتا تھا، لیکن تبھی سب کچھ خاموش ہو گیا۔ باہر سے گاڑی کی آواز بھی آنے لگی تھی، یوں لگا تھا جیسے وہ گاڑی اندر لایا ہو۔ یہ یقیناً بڑے ہی سید ہوں گے جو کچھ دن پہلے شہر سے باہر گئے تھے۔ اور پھر کچھ دیر بعد میرے کانوں میں سید صاحب کی آواز گونجی، کھولو اپنی فہد۔ اور میں نے آہستگی سے آنکھیں کھولیں تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ بی بی جی بالکل ٹھیک ہو چکی تھی، لیکن میں نے ان کی جانب نظر نہ کی تھی، بھلے ہی سید صاحب نے ان پر اپنی چادر ڈال دی تھی اور وہ مکمل طور پر پردے میں تھی۔ میں نے کہا، صاحب جی، بی بی جی کی حالت خراب تھی اور مجھے بتایا گیا ہے کہ ان پر جنات کا اثر ہے، تو میں نے سورہ جن پڑھنا شروع کر دی تھی۔ مجھے میرے استاد نے بتایا تھا کہ سورہ جن پڑھ کر دم کیا جائے تو اگلا بندہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ میری اس بات پر سید صاحب نے مسکراتے ہوئے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، آج تک اس کا سایہ میں کنٹرول نہیں کر پایا، لیکن تم نے کر دیا۔ میں بھی کتنے عرصے سے سورہ جن کی تلاوت کرتا آ رہا تھا، لیکن تمہاری آواز میں سوز تھا۔ میں اسی متعلق ہی کہیں کسی عامل سے بات کرنے گیا تھا، انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کی مرض کا علاج تو میرے گھر میں موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تمہاری آواز ہی وہ علاج ہے جو میری بیٹی کو واپس اس کی زندگی کی طرف لا سکتی ہے۔ بے شک قرآن مجید کی تلاوت سے یہ بہتر ہو جاتی ہے، لیکن مجھے اس عامل نے کہا ہے کہ یہ مخصوص صورت ایک مخصوص انسان پڑھے گا، تبھی یہ ٹھیک ہوگی، اور وہ میری آنکھوں کے سامنے ہو گیا تھا۔ تم نے آنکھیں بند کر کے اس تقدس کو محفوظ رکھنا واقعی بہت سمجھا۔ تم واقعی میں بہت نیک انسان ہو بیٹا، اور تم ایسا کرو کہ پانی میں یہ سورت پڑھ کر دم کر دو، یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب یہ ٹھیک ہو جائے گی تب میں اس کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی تھی۔
اگلے ہی لمحے سید صاحب کہنے لگے، بیٹا میں نے ساری زندگی اپنی اسی بیٹی کے علاج کے لیے ہی لگا دی تھی، کوئی دوا کوئی علاج نہیں چھوڑا تھا، لیکن مجھے کہا گیا تھا کہ جو اس کی زندگی کا حقیقی ساتھی ہوگا اس کی آواز سے یہ ٹھیک ہوگی، اور آج مجھے اس عامل نے بھی یہی بتایا کہ اس کا علاج اس کے گھر میں موجود ہے۔ میں سمجھ نہ پایا تھا لیکن اب سمجھ گیا ہوں۔ خدا کے کلام میں بہت ہی طاقت رکھی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ محبت اور عنایت سے پڑھنے والے انسان کے الفاظ میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن تو وہی ہے جو میں کتنے سالوں سے پڑھ رہا ہوں، لیکن یہی قرآن جب تم نے پڑھا تو یہ ٹھیک ہو گئی، اور تمہارے سامنے جھولتے ہوئے وہی آیات دہرانے لگی تھی۔ بیٹا جب تک یہ تمہارے نکاح میں نہیں آ جاتی تب تک یہ تم سے پردہ کرے گی۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ جب کوئی شخص اسے ٹھیک کر دے گا تو میں اسے اس کے حوالے کر دوں گا۔ اس کی مرضی جان کر میں تمہیں اس بارے میں اطلاع دوں گا۔ اور یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو میں واضح طور پر دیکھ سکتا تھا۔ میں نے آنکھیں جھکا دیں اور اپنے کوارٹر میں چلا آیا تھا کہ حقیقت میں ایسا تھا، میں جو اتنا غریب تھا کہ اتنے بڑے گھر کی سید بیٹی میرے لائق تھی نہیں۔ میں نے سوچا کہ میں اس بات پر انکار کر دوں گا، لیکن اگلے ہی روز میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب سید صاحب نے مجھے حویلی بلایا اور کہا، بیٹا آج سے تم اس گھر کے ڈرائیور نہیں بلکہ اس گھر کے داماد بھی ہو۔ میری بیٹی نے بھی اس بات پر رضامندی دے دی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم ایک خوف خدا رکھنے والے، خوددار، محنت کش لڑکی ہو۔ تم یہ مت سوچو کہ تمہاری غریبی آڑے آئے گی۔ میں غریبی جانتا ہوں، اور میں اب یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارے گھر کے حالات بہتر ہو رہے ہیں، اور پھر یہ سید گھرانے کی بیٹی ہے، کیا جو تمہارے گھر میں ایسے حالات کا سامنا نہ کر سکے؟ بیٹا اپنے والدین کو لاؤ، رشتے کی بات آگے پڑھائی جا سکے۔ میں حیران تھا، لیکن خدا کا شکر تھا کہ سب کچھ اچھے طریقے سے ہو گیا تھا۔ میں انکار کرنا چاہتا تھا، لیکن سید صاحب کی محبت بھری نظریں میں واپس نہیں لوٹانا چاہتا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ وہ اسی طریقے سے مجھ سے پیار کرتے رہیں۔ وہ ایک سید تھے اور ان کا حکم میرے سر آنکھوں پر تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے خدا کی طرف دیکھا تھا۔ میں نے کتنے صبر کیے تھے، خدا نے مجھے صبر کا پھل دے دیا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ محنت اور خودداری اور اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والے انسان کی محنت کبھی ضائع نہیں کرتے۔